اس وقت دنیا کی نظریں مڈل ایسٹ کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ایران ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ایٹمی پاور بننے میں ہی اس کے ملک کی بقا ہے، دوسری طرف ہے اسرائیل جو ایران کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور وہ ایران کا یہ خواب چکنا چور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. This is a clear and present danger to Israel's very survival. اور تیسری طرف ہے امریکہ جس کو جنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف مڈل ایسٹ میں پاور اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی جنگ ہے یا پھر کسی ایک بڑے خفیہ ایجنڈے کا حصہ ہے؟ ایک طرف ایران ہے جس کو دہشت گردی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور اس کا اپنے حق میں آواز اٹھانا دہشت گردی کہلاتا ہے، and provides assistance to Al-Qaeda, Hamas, and other terrorist networks. جبکہ دوسری طرف اسرائیل ہے جو شام اور فلسطین کے لوگوں پر آگ برسا رہا ہے۔ کیوں مڈل ایسٹ کے تمام فیصلے تل ابیب اور واشنگٹن کی دیواروں سے جڑے ہوتے ہیں اور جو ملک ان کے فیصلوں کو چیلنج کرتا ہے وہی ملک امن کا دشمن قرار پاتا ہے؟ آج امریکہ اور اسرائیل جس ایران کو ٹیررسٹ اسپانسر کنٹری کہتے ہیں، ماضی میں وہی امریکہ اس ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی تحفے میں دے رہا تھا۔ آج امریکہ جس ایران کے تیل پر سینکشن لگا رہا ہے وہی تیل اسی دور میں امریکہ کی مشینوں کا ایندھن ہوا کرتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اس کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے، کیوں ماضی کے دوست آج دشمن بنے بیٹھے ہیں، کیوں امریکہ اور اسرائیل ایران سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے 1945 کی، جب ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوا تو اس وقت دنیا کی تمام سپر پاورز کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ جو ملک تیل پہ کنٹرول کرے گا وہی دنیا پر اپنی معیشت کو مضبوط کرے گا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے گا۔ نمبر 2، جس ملک کے پاس نیوکلیئر پاور ہوگی وہی ملک اپنی پروٹیکشن قائم رکھ سکے گا۔ اسی لیے رشیا، چائنا، UK اور USA نے ایک کے بعد ایک اپنے ملک کو ایٹمی پاور بنا لیا۔ اب ان سپر پاورز کی دوڑ میں ایک طرف رشیا تھا جس کے پاس آئل بھی موجود تھا اور وہ نیوکلیئر پاور بھی بن چکا تھا، اور دوسری طرف امریکہ اور برٹش امپائر تھے کہ جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی تو تھی مگر ان کے پاس آئل نہیں تھا۔ لہٰذا ان دونوں نے دنیا بھر سے آئل ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا اور تبھی ایران دنیا کے منظرنامے کے اوپر آتا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس وقت امریکہ کو ایران کی 2 سب سے اہم چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ نمبر 1 آئل، نمبر 2 ٹیریٹری۔ تیل اس لیے امریکہ کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ وہ اپنے ملک میں اور اپنے اتحادیوں کو آئل بیچ سکتا، اور ٹیریٹری اس لیے ضروری تھی کیونکہ ایران امریکہ سے بہت زیادہ فاصلے کے اوپر ہے۔ اگر امریکہ ایران سے آئل کا معاہدہ نہیں کرتا تو پھر رشیا اور ایران آپس میں آئل کا معاہدہ کر لیں گے اور یوں مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے ذریعے رشیا بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اور ٹیریٹری اس لیے ضروری تھی کہ اگر USA ایران کے قریب نہیں آتا تو یہی کام رشیا کر لیتا اور رشیا مڈل ایسٹ کے اوپر اپنا کنٹرول جما لیتا۔ ایران اور امریکہ کی دوستی اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی کہ ایران کے بادشاہ کو USA کے اندر شاہی پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ ایران کے اندر ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ ایران کے سینما گھروں کے اندر ہالی ووڈز کی فلمز چلا کرتی تھیں۔ ایران کے لوگ ویسٹرن لباس کو پہننے لگے تھے اور شراب نوشی اور شراب فروشی عام ہو چکی تھی، حتیٰ کہ شراب ایران کے اندر اس قدر بننے لگی کہ ایران مڈل ایسٹ کے اندر شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا تھا۔ یہ سب امریکہ سے دوستی اور امریکن کلچر کو ایران میں پروموٹ کرنے کی وجہ سے ہوا، اور یوں ایران ایستا ایستا ایک لبرل کنٹری بنتا چلا گیا۔ ایران اور امریکہ کی دوستی میں صرف ایک ہی مفاد تھا کہ ایران امریکہ کو سستا تیل دیتا اور بدلے میں USA ایران کو ملینز آف ڈالرز کا اسلحہ اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کرتا تھا۔ آج جو امریکہ اپنے B-2 بمبر کے ذریعے ایران کی ایٹمی سائٹس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ماضی میں وہی امریکہ ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیا کرتا تھا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران اور امریکہ ماضی میں ایک بہترین دوست تھے تو آج کے دشمن کیسے بن گئے؟ آج کیوں امریکہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے علاوہ کسی اور ملک کو ایٹمی پاور نہیں بننے دیتا؟ 1971 کے اندر دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران مڈل ایسٹ کی سب سے ویل ڈیولپ کنٹری بننے جا رہی ہے،
مگر ایران کا یہ ویسٹرن کلچر دیکھنے میں تو بہت حسین تھا، لیکن اس کے اندر کی حقیقت کچھ اور تھی۔ ایران کا فائنینشیل سسٹم کچھ اس طرح کا تھا کہ اس میں امیر سے امیر تر ہو رہا تھا اور غریب اپنی زندگی کے بدترین دن گزار رہا تھا۔ اور پھر 1971 کے اندر شاہ آف ایران نے پرشین امپائرز کے 2500 سال مکمل ہونے پر ایک بہت بڑی پارٹی کا انعقاد کیا۔ An extravagant and exclusive restaurant, exquisite drink, delicious food from the world's 65 different countries. یہ پارٹی اتنی بڑی تھی کہ اس میں اس وقت $100 ملین کا خرچہ ہوا۔ اس پارٹی کے اندر 25,000 سے زائد شراب کی بوتلیں مہمانوں کو پیش کی گئی تھیں۔ حکمران اور ملک کی اشرافیہ عیاشیوں میں پڑی ہوئی تھی، منوں کے حساب سے کھانا ویسٹ ہوا۔ ایک طرف ایران کے مڈل کلاس لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے اور دوسری طرف حکمران اور ان کی اشرافیہ ویسٹ کو پارٹیاں دینے کے اندر مصروف تھی۔ یہ وہ ظلم و ستم کی وہ چنگاریاں تھیں کہ جس نے عوام کے دلوں میں بغاوت کی آگ لگائی اور اس آگ کے شعلوں نے کہ شاہ ایران کی بادشاہت کو ہلا کر رکھ دیا، اور آہستہ آہستہ یہ بغاوت بڑھنے لگی اور 1979 کے اندر یہ حکومت مخالف مظاہرے ایک انقلاب میں تبدیل ہو گئے۔ was gaining momentum. It was clamored for the return of Ayatollah Ruhollah Khomeini, the spiritual head of Iran's Shiite. اور اس انقلاب کو ایک عالم آیت اللہ خامنئی نے لیڈ کیا۔ آیت اللہ خامنئی کے ساتھ ایران کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور تقریباً اس حکومت مخالف تحریک اور اس بغاوت کے اندر 50 لاکھ لوگ آیت اللہ خامنئی کے ساتھ روڈوں پر نکل آئے اور شاہ آف ایران اپنا تخت چھوڑ کر ویسٹ بھاگ گیا، اور اس کے بعد اقتدار کی دوڑ بھیڑ آیت اللہ خامنئی کے پاس آ گئی۔ آیت اللہ خامنئی نے حکومت میں بیٹھتے ہی 2 اہم فیصلے لیے۔ نمبر 1، ایران کو اسلامک اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 2، ایران کے تیل کا تمام کنٹرول حکومت کے قبضے میں لے لیا گیا اور تمام برٹش اور امریکنز کمپنی کو آئل نکالنے سے روک دیا گیا۔ آیت اللہ خامنئی اس وقت اینٹی امریکہ کے طور پر دنیا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کا پیسہ نہیں چاہیے اور نہ ہی ان کی ٹیکنالوجی چاہیے، ایران خود اپنے دم کے اوپر اب ابھر آئے گا۔ ایران کے اس رد عمل سے امریکہ سخت ناراض ہو گیا اور امریکہ نے ایران کے آئل پر سینکشنز لگا دی تاکہ ایران اپنا آئل کسی دوسری کنٹری کو فروخت نہ کر سکے۔ اسی دوران ایران کے پڑوسی ملک عراق پہ صدام حسین کی حکومت آ جاتی ہے۔ اور امریکہ نے ایران کو سبق سکھانے کے لیے عراق سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کچھ ہی عرصے میں عراق اور امریکہ ایک بہترین دوست کے روپ میں سامنے آ گئے۔ صدام حسین نے ایران کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا اور اس جنگ کے دوران امریکہ نے عراق کو ملینز آف ڈالرز کا اسلحہ اور کیمیکل ویپنز پرووائڈ کیے، اور یوں عراق نے ایران کے کافی سارے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ مسلسل 8 سال جاری رہی اور اس جنگ کے دوران 5 لاکھ مسلمان موت کا شکار ہو گئے، اور یوں ایران ایک مرتبہ پھر مفلسی اور بھوک کا شکار ہو گیا۔ 1990 میں عراق کے صدر صدام حسین نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئل حاصل کرنے کے لیے کویت پر قبضہ کر دیا، اور اس قبضے کے بعد عراق اور امریکہ کے تعلقات بگڑنا شروع ہو گئے، اور یہ کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ امریکہ نے عراق کے اوپر ایئر سٹرائکس کر دی، اور یہ جنگ اس قدر آگے بڑھ گئی کہ عراق کو امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے اور امریکہ نے عراق کے اوپر قبضہ کر لیا۔ 2006 میں ایک عدالتی فیصلے کے تحت صدام حسین کو سر عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین کی پھانسی کے بعد ایران کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ایران کی بقا اسی میں ہے کہ وہ نیوکلیئر بم بنائے، اور ایران نے اپنی اس بقا کے تحفظ کے لیے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جب امریکہ کو معلوم ہوا کہ ایران نیوکلیئر انرجی سے آگے بڑھ کے اب نیوکلیئر بم کی طرف جا رہا ہے، تو امریکہ نے ایران کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا۔ عراق بارڈر پر اس نے اپنی فوج کو ڈپلوائے کر دیا، اور دوسری جانب افغانستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر فوج کو تعینات کر دیا گیا، اور امریکہ نے کہا کہ ایران ایٹمی بم نہیں بنائے گا، اور یوں امریکہ نے ایران کے خلاف ایک پولیٹیکل کارڈ کھیلا اور ایران پر اتنی سینکشنز لگا دی کہ ایران نہ اپنا تیل بیچ سکتا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک سے ٹریڈ کر سکتا تھا۔ یوں ایران کو مڈل ایسٹ کے اندر فریز کر دیا گیا۔ امریکہ کی ان سینکشنز کے بعد ایران کی اکانومی کریش کر گئی اور انفلیشن 50% تک پہنچ گئی، اور یوں 2015 تک ایران کو $260 ارب کا نقصان ہو چکا تھا، اور ایک روز ایران نے امریکہ کی ان سینکشنز کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور آیت اللہ خامنئی نے امریکہ سے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر سے اپنی تمام سینکشنز کو ختم کر دیتا ہے تو ایران ایٹم بم بنانے کا پروجیکٹ ختم کر دے گا، اور یوں 2015 کے اندر امریکہ نے ایران کے اوپر سے تمام سینکشنز کو ختم کر دیا۔ مگر ٹھیک 3 سال بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آتی ہے، اور ٹرمپ میں آتے ہی ایران کے اوپر تمام سینکشنز کو دوبارہ لگا دیا، اور پھر آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اب ہم امریکہ سے ڈیل نہیں کریں گے، اور یوں ایران دوبارہ یورینیم کی انریچمنٹ کے اندر مصروف ہو گیا، اور اب 2025 میں ایران نے 60% سے زیادہ یورینیم کو ریفائن کر لیا تھا۔
اور اب امریکہ اور اسرائیل کو خیال آیا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکا ہے، لہٰذا ایران کو اس ایٹم بم بنانے سے ہر صورت میں روکنا ہوگا۔ اگر ایران مڈل ایسٹ میں ایٹمی پاور بن گیا تو مڈل ایسٹ کے اندر پاور بیلنس ہو جائے گی، کیونکہ مڈل ایسٹ میں ایٹم بم اس وقت صرف اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو مڈل ایسٹ کے اوپر امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ ایسے میں 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران کے خلاف آپریشن رائزنگ لائن لانچ کیا۔ Moments ago, Israel launched Operation Rising Line, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اس آپریشن کے اندر ایٹمی سائنسدانوں اور 3 ایرانی آرمی کے کمانڈرز کو مار دیا ہے۔ جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کے اوپر بیلسٹک میسائلز کی بارش کر دی، جس سے اسرائیل کو کافی حد تک نقصان پہنچا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، اور یوں ایران اور اسرائیل کی کشیدگی 10 دن تک جاری رہی، اور پھر امریکہ نے اس جنگ کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا، اور 22 جون 2025 کو امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ان کی زیر زمین نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ نے کہا کہ اگر ایران مستقبل میں بھی یورینیم کو ریفائن کرنے کی طرف جائے گا، ایٹم بم بنائے گا، تو ہم پھر اس کے اوپر اسٹرائک کر کے اس کے مشن کو تباہ کریں گے۔ مگر ایران نے کہا کہ ہمارے تمام جوہری آلات اور یورینیم محفوظ ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی بات دہراتے نظر آتے ہیں کہ ہم ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانیت کی تحفظ کا دعویٰ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی 2 ممالک کے گوداموں میں ایٹم بم بھرے پڑے ہیں۔ اسرائیل برسوں سے درجنوں ایٹمی ہتھیاروں کا بغیر اعلانیہ مالک بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے کھلی چھٹی دی جاتی ہے۔ جب تہران یورینیم 60% سے زیادہ ریفائن کرتا ہے تو امریکہ کی اخلاقیات فوراً جاگ اٹھتی ہے، لیکن تل ابیب کے نیوکلیئر ریئیکٹر کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہی وہ ہپوکریسی ہے جو عالمی امن کے نام پر طاقت کے توازن کو ایک طرف جھکائے رکھتی ہے۔